الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، سنن ابن ماجہ میں سے ابواب النکاح ہم سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ابواب النکاح کا عنوان نمبر 29 ہے، باب النہی عن اتیان النساء فی ادبارہن، کہ عورت کی دبر میں مجامعت کرنے کی حرمت کا بیان۔ اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا، اور نکاح کا ایک بنیادی مقصد اللہ رب العالمین نے رکھا، وہ ہے نفسانی خواہش کا پورا کرنا۔ اور اس نفسانی خواہش کے پیچھے جو مقصود ہے وہ ہے اولاد کے حصول۔ تو اولاد کا حصول ایک ہی طریقے سے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے اولاد حاصل نہیں ہو سکتی، اور وہ ہے قبول کے اندر، یعنی آگے تعلق قائم کرنا۔ اب آگے کے علاوہ کسی اور جگہ پر تعلق قائم کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، خاص طور پر جو پیچھے ہے اس کے اندر اسلام حرام قرار دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے اوپر لعنت کی ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو نہیں دیکھتا۔ تو قرآن مجید نے بیوی کو تشبیہ دی ہے کھیتی کے ساتھ، کہ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، کہ اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے تم چاہتے ہو۔ اب آنا کیا ہے؟ کھیتی کے اندر ہی ہے۔ اب طریقہ کار آپ کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اس سے ہرگز یہ معنی اور مفہوم نہیں ہے کہ وہ عورت تمہاری کھیتی ہے، جس طرح چاہو اس سے تعلق قائم کر لو، جہاں پر چاہو کرو۔ نہیں، جہاں پر چاہو نہیں، جگہ ایک ہی اللہ رب العالمین نے رکھی، اور وہی جو اولاد کی پیدا کرنے والی صلاحیت والی جگہ ہے، وہاں پر صرف اس سے تعلق قائم کیا جائے گا۔ دبر کے اندر اس سے تعلق قائم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ موضع حرث نہیں ہے، کھیتی کی جگہ نہیں ہے، بلکہ وہ گندگی اور ناپاک جگہ ہے۔ اور جب عورت ایام مخصوصہ میں ہو تو اس وقت یہ جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھی ہے، وہ اجازت بھی اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ ان ایام کے اندر اس جگہ پر بھی تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا، تو چاہ جائے کہ جو پہلے سے ہی حرام ہے وہاں پر تعلق قائم کیا جائے۔ تو اس سے اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے شخص کو ملعون قرار دیا ہے، اور جس کے اوپر آپ لعنت کر دیں وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 1923، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس مرد کی طرف نظر نہیں فرمائے گا جو اپنی بیوی سے دبر میں مجامعت کرتا ہے، یعنی تعلق قائم کرتا ہے۔ حدیث نمبر 1924، خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے 3 بار فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا۔ پھر فرمایا، عورتوں سے ان کی پیٹھوں میں مجامعت نہ کرو۔ حدیث نمبر 1925، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، یہودی کہا کرتے تھے کہ جو کوئی پچھلی طرف سے ہو کر عورت سے اگلی جگہ میں مباشرت کرتا ہے اس کا بیٹا بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ۔ تو وضاحت میں نے آپ کے سامنے کر دی کہ صرف موضع حرث ایک ہی ہے، اور اسی جگہ پر قبول کے اندر ہی یعنی تعلق قائم کرنا چاہیے۔ دبر کے اندر کسی بھی حالت میں، چاہے وہ ایام مخصوصہ میں ہو یا اس کے علاوہ ہو، اس جگہ پر تعلق قائم کرنا یہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عمل پر لعنت قرار دی، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو نہیں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین سمجھ